بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، روایت ہے کہ شمعون علیہ السلام بہت بڑے حق پرست، زبردست، شجاع اور بہادر تھے۔ آپ علیہ السلام نے 1000 مہینے اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ پورا دن روزہ رکھتے تھے اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور روزے کی حالت میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے۔ پیارے ساتھیو، آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر بال بہت زیادہ تھے۔ پیارے ساتھیو، ایک شہر جس کا نام اموزیہ ہے دریا کے کنارے واقع تھا، جس کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ بہت بڑا کافر تھا جس سے شمعون علیہ السلام جا کر جہاد کیا کرتے تھے۔ اس کا لشکر بھی آپ علیہ السلام سے لڑا کرتا تھا۔ اس کے لشکر میں ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہوا کرتے تھے۔ پیارے ساتھیو، مگر شمعون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاد کرتے تھے اور ہمیشہ ان پر غالب رہتے تھے۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ آپ پر کوئی حربہ کام نہیں کرتا اور آپ کو طاقت کے زور سے نہیں ہرایا جا سکتا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر وعدہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار فرمایا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار جب نیند کا غلبہ دوبارہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ علیہ السلام کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی، آپ علیہ السلام نے ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ علیہ السلام کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کر دیا اور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ جو پیارے ساتھی چلاک اور ساری بات سمجھ گئی، اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام ہی کے ان 8 گیسوں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی، یعنی آپ علیہ السلام کے بال مبارک سر سے پاؤں تک ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں اس نے آپ کے بالوں کے ساتھ آپ کو باندھ دیا۔ پیارے ساتھیو، یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون چھت کے ساتھ گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ چھت کافروں پر آ گری اور سب کافر ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ یہ واقعہ مکاشفۃ القلوب صفحہ 306 وغیرہ پر واقع ہے۔ پیارے ساتھیو، تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون علیہ السلام کی عبادات اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں شمعون علیہ السلام پر بڑا رشک آیا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیا میں بھی تو وقت کو صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو شمعون علیہ السلام کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں آئے اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون علیہ السلام کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، اس حکایت سے اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب قدر ہمارے لیے کتنی اہم ہے، لہٰذا ہمیں شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔